السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنی کتاب عقیدت کے پھول کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا۔ عقیدت کے پھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اردو میں نعتیں لکھی گئی 100 سال میں، ان نعتوں کا ایک انتخاب ہے۔ اس کی جمع کرنے کی اور شائع کرنے کا جو مجھے شرف یا سعادت حاصل ہوئی، وہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور اس سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ عشق رسول یا درود شریف کی برکت یا نعتوں کی کیا برکات ہوتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اردو بازار میں نوشین سینٹر میں کچھ دوست ایسے ہیں جو علمی ادبی مراکز قائم کیے ہوئے اور نعتوں کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد، طاہر سلطانی صاحب، اس زمانے میں سبیر رحمانی صاحب بھی تھے، اور ذکاء العزیز صاحب جو سیرت طیبہ کے رسالے کے مدیر منتظم تھے۔ تو ان دوست احباب کے پاس جب بھی میرا جانا ہوتا تو نعتوں کی اور حمد کی اور شعری گفتگو ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ بہت نعت کا کام کرتے تھے، اور بڑی کتابیں اور رسالے نکالتے تھے، جیسا طاہر سلطانی صاحب جہان حمد اور ارمغان حمد، اور ڈاکٹر شہزاد احمد حمد و نعت، سبیر رحمانی صاحب کا نعت رنگ۔ تو میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی نعتوں کے اوپر کام کروں، لیکن بنیادی طور پہ میں نثر نگار ہوں، تحقیق کا آدمی ہوں، اور نثری اور سیرت طیبہ کے حوالے سے لکھتا تھا۔ 2015 میں جب میں نے مختلف قرآن کا کام شروع کیا اور قرآن کے حوالے سے ہمارے فیکٹری میں، عبداللہ فیکٹری میں پروگرام شروع کیے، تو دوست احباب نے کہا ربیع الاول میں بھی نعتوں کا اور میلاد کا پروگرام رکھا جائے۔ تو ہم نے 2 سلسلے شروع کیے، ایک جشن استقبال رمضان، اس میں ہم قرآن شریف کی کتابیں تقسیم کرتے تھے اور لیکچر وغیرہ دیتے تھے، اور ربیع الاول میں میلاد شریف، اور اس میں نعتوں کی کتابیں ہدیہ کرتے تھے۔ اس عرصے میں مجھے بھی نعتوں سے رغبت ہوئی، اور ہر جمعے کے بعد ہم دوست احباب نعتیہ محفل منعقد کرنے لگے۔ چونکہ میں تحقیق کا آدمی تھا، تو پھر میں نے نعتوں کے مجموعے، اچھی نعتیں پڑھنا، لکھنا اور دیکھنا شروع کی، یہاں تک کہ میرے پاس بھی ایک کلیکشن ہو گیا۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر شہزاد احمد سے مشورہ کیا، طاہر بھائی سے مشورہ کیا، اور پھر میں نے نعتوں کا ایک کمپائل کیا، اور عقیدت کے پھول کے نام سے اس میں تقریباً 70 شعراء کرام کی نعتیں ہیں۔ امام احمد رضا خان، ظفر علی خان، علامہ اقبال، غالب، اور اس کے بعد حفیظ طیب اور اقبال عظیم اور بہزاد لکھنوی، اس طرح سے تمام دور حاضر کی لحاظ سے نعتیں لکھی، اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے رائے بھی دی، جس میں کچھ مشائخ کے سلسلے کے پرویز صاحب تھے، ڈاکٹر وسیم الدین، اور اس طریقے سے مختلف لوگوں نے رائے دی۔ اس کا پیش رفت جب میں نے لکھا، تو پھر میں نے نعتوں کے حوالے سے جو 1400 سالہ تاریخ ہے وہ ساری اس میں بیان کی، اور جتنے بھی لوگ نعتیاں مجموعے اور نعت پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے، یا یہ کتاب مجھے اس لیے یاد رہ جاتی ہے کہ جب یہ کتاب ہم نے 250-300 نعتیں جمع کی، اس میں سے 100 نعتیں ہم نے فائنل کی، اور سوچا کہ اس کو شائع کریں گے، اور کمپوزنگ مکمل ہو گئی، اور پروف ریڈنگ کا کام جاری تھا کہ مجھے حج کا بلاوا آ گیا، اور پھر میں حج کرنے چلے گیا۔ اب چونکہ نعتیں اس زمانے میں میری زبان پہ تھی، یہ ہم کمپائل کر رہے تھے، تو مکے اور مدینے میں روزے کے قریب وہی نعتیں جو مختلف بزرگان دین اور شعراء نے کہی تھی، وہ اس وقت خود بخود لبوں پہ آنے لگی، اور اللہ ان کی نعتوں کو بھی قبول کرے، ہمارے جذبہ ایمانی اور عشق کو بھی قبول کرے، اور اس طرح سے
جیسا نمدیدہ نمدیدہ اور نادیدہ نادیدہ والی باتیں کیفیت، جب مدینہ چھوڑ کر آ گئے تو جب مدینہ ہم نے دیکھا، تو اب یہ تمام باتیں ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے ایک قاری بھی شاعر کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو بہت عمدہ نعتیہ انتخاب میں نے اس میں جمع کیا، اور اس میں نے کوشش کی کہ چونکہ خواتین اور بچوں میں ایک رجحان ہے کہ جو ریڈیو ٹی وی اخبارات میں نعتیں زیادہ مشہور ہیں اس کو وہ پڑھتے ہیں اپنی محفلوں میں، تو میں نے یہ کوشش کی کہ وہ تمام نعتیں جو ریڈیو اور ٹی وی پہ محافل میں مشہور نعت خوانوں نے پڑھی ہیں اس کو ضرور شامل کیا جائے۔ تو یہ نعت خواں لوگوں کے لیے بھی ایک اہم کتاب کے طور پر شامل ہوئی، اور بہت سارے نعت خوانوں نے اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کہ یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو کام تو اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں، اور مجھے بھی سعادت اور شرف حاصل ہوا کہ میں نے بھی ایک نعتیہ انتخاب جمع کیا اور عشق رسول کے حوالے سے کچھ عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب اس کو قبول کرے، اور ہم سب کو سعادت دے کہ ہم درود شریف اور ذکر رسول کریں۔ اسی ذکر رسول سے دینی و دنیاوی درجات بلند ہوتے ہیں۔ شکریہ۔